Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and business coach. हमारा आज का टॉपिक है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर फ्यूचर. हमें हर वक्त कोई ना कोई डिसीजन करना पड़ता है, किसी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी. हम नाश्ते से फारिग होते हैं या कर ही रहे होते हैं तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि रात के खाने में क्या पकना चाहिए. और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम डिसीजन जो लेते हैं अपने मैदे से या दिल से लेते हैं कि जी ये चटखारे के हिसाब से हम चीज़ें सोचते हैं, दिमाग के हिसाब से नहीं सोचते. दिमाग के हिसाब से अगर सोचें तो हम कॉस्ट और नरिशिंग दोनों को सोचें. इसीलिए हमारा डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है. और एवरी नाउ एंड देन, सारा दिन, हर वक्त हमें अपने बिजनेस डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे हम बिज़नेस करो. दोनों सूरतों में डिसीजन. अब ये इसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है डिसीजन की? उस इंफॉर्मेशन पे करती है, उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पे करती है, उस डेटा पे करती है जो आपके पास है, जो आपके पास नॉलेज है, जो स्किल है. आप उतने ही अच्छे डिसीजन करोगे जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन और डेटा होगा. यानी कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही ठीक नहीं है तो डिसीजन कैसे अच्छा होगा? आप डिसीजन अच्छा नहीं ले सकते. चाहे आप एआई की मदद से ले लो, आपने अगर इंफॉर्मेशन उसके अंदर अच्छी नहीं डाली तो आपको अच्छा डिसीजन नहीं मिलेगा. तो आपको डिसीजन हर वक्त करने की ज़रूरत पड़ती है. और इसके लिए बेहतर ये होता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो और आप में एनालिसिस कैपेसिटी हो. अगर आप में एनालिसिस कैपेसिटी नहीं है तो आप किसी और से मशवरा कीजिए, सोशल सर्कल से कीजिए या किसी पेड कंसल्टेंट से कीजिए. ये जो आपका पेड कंसल्टेंट होगा जो आपको बेनिफिट देगा, उसके अंदर उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी, जो पैसे आप खर्च करेंगे दिनों में आपके कवर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. तो आप किसी ना किसी से मशवरा लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको डिसीजन लीजिए. अब डिसीजन के अंदर बहुत सारे तरीक़े हैं. एक तो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे और नुकसान आते हैं. अगर हम ये करें तो क्या फ़ायदा होगा, ये करें तो क्या फ़ायदा होगा. और बाद में दोनों फ़ायदे होते हैं. मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक आइटम की का प्लान बनाते हैं कि हम ये आइटम सेल करेंगे, हम आइटम ए सेल करें या बी सेल करें. अब उसके अंदर ये है कि ए की सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिकेगा और बी का कम बिकेगा. दूसरी बात यह कि ए पे प्रॉफिट कम होगा, बी पे ज़्यादा होगा. तो अब ये डिसीजन हो गया ना कि हम क्या करें, दोनों में से क्या करें. तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स उसके अंदर क्या करते हैं, हम प्रॉस एंड कॉन्स लेते हैं, उसको स्केल लेते हैं, एक से 10 तक के स्केल पे लेते हैं कि इस चीज़ के 10 नंबर हैं, इस चीज़ के भी 10 नंबर हैं. अब प्लस पॉइंट कितने? इस प्लस के 5 हैं, इसके प्लस के 6 हैं, इसके प्लस के 4 हैं, इसके प्लस के 5 हैं. अब इन सारे प्लस को जमा किया, उसके बाद कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा ना. आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दूर जाना पड़ेगा, आपको खर्चे करने पड़ेंगे. तो अब आप उसके अंदर माइनस चीज़ों को भी ले लीजिए. फिर जो नेट आएगा तो वो उसके हिसाब से 1 और 10 के स्केल पे वो आपका बेहतर डिसीजन होगा. एक दूसरा डिसीजन ये होता है कि कॉस्ट बेनिफिट या कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस. हमें इस काम में इतने खर्च होते हैं, इतने बचते हैं, इस काम में इतने खर्चते हैं, इतने बचते हैं. तो बचत से हमने देख लिया. अब दोनों में से 2 आइटम है. एक आइटम के ऊपर आपको 10 रुपये बच रहे हैं और एक काम के ऊपर आपको 8 रुपये बच रहे हैं. बज़ाहिर तो ये अच्छा है कि हम 10 वाली चीज़ को बेचें, 8 वाली को ना बेचें. लेकिन इसके 10 वाले के जो है हम 100 यूनिट बेच सकते हैं और 8 वाले के हम 200 यूनिट बेच सकते हैं. तो अब प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया, यहाँ 1600 हो गया, यहाँ 1000 हो गया. तो इस वजह से हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखनी पड़ती है, किस काम का ज़्यादा फ़ायदा वो करते हैं. उसके अलावा हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं. ये रिसोर्सेज हमारी बोटलनेक भी है. जैसे हमारे 5 M's हैं जो हमारी बोटलनेक भी हो सकती है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं. मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट, ये हमारी 5 रिसोर्सेज हैं. इसके हिसाब से हमें काम करना. अब एक काम ये है कि हम जो है वो उसे 10 लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा. हमारे पास 1 ही लाख है, हम कर 10 लाख कर रहे हैं, हम बेच सकते हैं 10 लाख का माल, हमारे पास 1 लाख है. अब 1 लाख लगाने में हम कौन सा काम करें? अगर अब 1 लाख हमारे पास हैं तो हमारे पास जो जिस आइटम पे कम सेल होकर 10 रुपये पर यूनिट बच रहे हैं उस पर हमें 1000 बच रहे हैं, और दूसरा अगर आइटम हम उतना ही बेचते हैं तो वो 800 का आएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं,
یا ہم مال بیچ نہیں سکتے، تو ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریسورسز کے حساب سے کتنا وہ. تو یہ ڈیسیشن ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ہمیں لینے پڑتے ہیں، اور جتنا اچھا ڈیسیشن ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ ایک تو دو ڈیسیشن ہے آپس کے اندر، وہ آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ آلٹرنیٹس ہوتے ہیں. ہمارے بزنس کے اندر ہمارے ڈیسیشنز میں بہت سارے آلٹرنیٹس ہوتے ہیں، تو ہمیں ان آلٹرنیٹس کو دیکھنا ہے کہ کس کا کاسٹ بینیفٹ زیادہ ہے، کس کا زیادہ فائدہ ہے. 1 سے 10 کے اسکیل کے اندر ساری چیزیں جو پلس پوائنٹ ہے وہ اور اس میں سے مائنس پوائنٹ نکالنے کے بعد کون سا سب سے بہتر بچتا ہے، تو وہ ہمیں لینا. اب اس کے اندر سب سے اس کے 7 اسٹیپس ہیں. ایک اچھے ڈیسیشن کے لیے 7 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی انفارمیشن جمع کر سکتے ہیں آپ جمع کیجئے. جتنے آلٹرنیٹس ہیں، جتنے سلوشنز ہیں اس کام کے، اس کو آپ سب جمع کیجئے، زیادہ سے زیادہ جمع کیجئے. خود لکھتے جائیے، اس کے اندر آئٹم آپ بڑھاتے چلے جائیے. دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سوشل سرکل سے، دوسرے کاروباری لوگوں سے اس کے آئٹم جو سلوشنز ہو سکتے ہیں وہ جمع کرتے جائیے، لکھتے چلے جائیے جتنے ڈیسیشن، اور کئی دن تک جو ہے اس کو سوچتے رہیے. اس میں بڑھانا ہے تو بڑھاتے چلے جائیے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ایلیمنیٹ اننیسیسری، امپریکٹیکل اور جو نقصان دہ کام ہے، جو فائدہ نہیں ہے جن کا، اب آپ اس کو ایلیمنیٹ کر لیجئے. اور کم سے کم کرتے آپ اس کے اندر آ جائیے. اب آپ نے ایک شارٹ لسٹ بنا لی. اب آپ کے پاس ایک شارٹ لسٹ آ گئی. اب آپ نے اس شارٹ لسٹ کو کیا کرنا ہے؟ اب تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس شارٹ لسٹ کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے، ری ایویلویٹ کرنا ہے، ری تھنک کرنا ہے، کانشیسلی اور سب کانشیسلی ہر طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مزید اس کے اندر کمی کر دینی ہے. دوسروں سے ڈسکس کرتے ہوئے، کنسلٹنٹ سے ڈسکس کرتے ہوئے، کسی مینٹر سے ڈسکس کرتے ہوئے، چاہے پیڈ ہو ان پیڈ ہو، آپ اس سے کم اور آپ کر لیجئے. اب آپ کے پاس جو ہے وہ شارٹ لسٹ سے آپ کے پاس جو ہے وہ 1-2 ڈیسیشن آ گئے کہ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. اب 1-2 میں سے کرنا. اب اگلا اسٹیپ جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ ہے سلیپ آن اٹ. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کے اوپر سو جانا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اداکار جو اپنے اس رول کے اوپر جو ہے وہ دن رات سوچ رہا ہوتا ہے، خوابوں میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے، دن میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے وہ. تو آپ اس کو اچھی طرح سے سوچئے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا حالات ہوں گے، آپ کے کیا حالات ہوں گے، آپ کی نسلوں کے کیا حالات ہوں گے. خاص طور پہ جب آپ کاروبار کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ کاروبار جو ہے وہ فائدے مند ہے نا، نسلوں کے لیے فائدے مند ہے. آپ اپنی اگلی نسلوں کو سوچئے کہ آج میں اگر جاب کرتا ہوں تو میں کہاں تک پہنچوں گا، اور اس کے بعد میری اگلی جنریشن کو کیا فائدہ ہوگا. میں آج 10,000 سے جاب شروع کرتا ہوں، میں 10 سال میں 1 لاکھ پہ پہنچ جاؤں گا. جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں 2 لاکھ کے اوپر ہوں گا. لیکن میرا بچہ جب کرے گا تو وہ 10,000 سے کرے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کاروبار کر لوں، شروع میں میری ضرورتیں بھی کم ہوگی. خاص طور پہ یہ ڈیسیشن میکنگ ان کے لیے اچھا ہے جو نیکسٹ اپنا جو کیریئر اپنا جوائن کر رہے ہیں، اپنا کیریئر کرنے لگے کہ یا جاب کروں یا کاروبار کروں. اس کے حساب سے دیکھیں کہ اگر یہ کاروبار کروں تو آج اتنے کا ہوگا، اور اس کو اسکیل اپ کروں تو کتنا ہو جائے گا. اور جب میرے کنٹرول میں آ جائے، میں اچھے سٹاف رکھ کے یہ کام کروں، تو اس کے بعد میں دوسرا جو ہے وہ کس طرح سے میں کام کر سکتا ہوں، اور میں کام کس طرح سے کر سکتا ہوں. تو ایک ساتھ کئی لائنیں آپ بڑھا سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں تو آپ کا کام کنٹرول ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آپ کا وہ کنٹرول ہو گیا. اب آپ دوسرا کام کر لیجئے. آپ کا ٹائم بہت کم ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا اتنا کم ٹائم ہوگا کہ آپ کو ایک ہفتے میں جو ہے 4 گھنٹے دینے ہوں گے. 4 hours a week جسے کہتے ہیں، یہ کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو چیز آپ نے فائنل کر لی، اب آپ اسے امپلیمنٹ کیجئے، فوری طور پہ امپلیمنٹ کیجئے. جیسے ہی فائنل کیا ہے آپ نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اب نہ سوچئے، فیصلہ کر لیا ہے، بار بار سوچئے، بار بار طے کیجئے، اور اس کے بعد جب فیصلہ کر لیں تو اس کے اوپر آپ اڑ جائیں اور وہ فیصلے کو آپ اپلائی کر لیں. اس کے بعد جو چھٹا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپلائی ناؤ امپروو لیٹر.
آپ کے پاس روم فار امپروومنٹ تو رہتا ہے، ہمیشہ آپ امپروو کرتے رہتے ہیں نا. آپ پروڈکٹ میں چینج کیجئے، آپ پرائس میں چینج کیجئے، آپ پروجیکٹ پہ چینج کیجئے، آپ پروسیس پہ چینج کیجئے. آپ کے پاس کتنے پیرامیٹر ہیں، کتنے ویریبلس ہیں، آپ ان کو چینج کرتے جائیے تو آپ کے پاس امپروومنٹ آ جائے گی نا. تو آپ اس کو امپروو کرتے چلے جائیے اور چیزوں کو آپ بہتر کرتے چلے جائیے. یعنی آپ اپلائی ابھی کریں اور امپروو لیٹر. فار روم آف امپروومنٹ ہمیشہ رہتا ہے. آپ ہمیشہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیلنج آپ اپنے آپ کو دیجئے. یہ نہیں کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر لوں، اس نے ایسا کیا ہے. اس سے پہلے سوچئے کہ میں کیا چیز اور بہتر کر سکتا ہوں، تو آپ اس کو اندر اس کو بہتر کیجئے اس کے اندر. اور آخری جو 7واں اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار ڈیسیشن لینے کی عادت بنائیں. کوئک ڈیسیشن لیجئے، ڈیلے نہ کیجئے ڈیسیشن میکنگ کے اندر. اور ڈیٹا آپ کے پاس اکٹھا ہونا چاہیے، انالیسس آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ چیزوں کی لرننگ آپ کنٹینیوسلی ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے روزانہ لرننگ کرتے رہیے اور آپ اس کے حساب سے اپنے ڈیسیشنز کو اور بہتر کرتے چلے جائیے. اور اس کے بعد بار بار ڈیسیشن لے لیجیے، ڈیسیشن لینے کی عادت ڈالیے. اس کے اندر تذبذب کا شکار نہ لئیے. آپ فوری طور پہ آپ ڈیسیشن لیجئے، لیکن سوچ سمجھ کے ڈیٹا کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ، اور اس کے وائزلی آپ ڈیسیشن لیجئے. کیونکہ آپ کے ایک ڈیسیشن کے اوپر آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ اپنی نسلوں کو سوچ کے کیجئے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میری نسلوں کو کیا بینیفٹ ہوگا، کیا انوائرمنٹ ملے گا، کیا فائنینشیل بینیفٹ ہوگا، کیا سکون ملے گا، کس طرح ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیسے گروتھ ہوگی. آپ ان ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھیے اور اس کے بعد کیجیے. تو یہ 7 اسٹیپس ہیں ڈیسیجن. اب اگر ایک دیکھیے، اگر ہم تذبذب کا شکار رہتے ہیں تو کبھی ہم کچھ کام فل ہول ہارٹیڈلی نہیں کر سکتے، ہاف ہارٹیڈلی کریں گے. جب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو فیصلہ لینا بہت ضروری ہے. اور اس کا ایک آخری حل یہ ہے کہ اگر آپ کسی طرح فیصلہ نہیں لے پا رہے، نہ پروس اینڈ کون سے آپ لے پا رہے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ ریسورسز کے باٹل نیک سے آپ لے پا رہے ہیں، اور نہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس سے لے رہے ہیں، نہ آپ یہ 7 اسٹیپ سے کر کے لے رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ 2 ہیں، میں کیا کروں، میں جاب کروں یا میں کاروبار کروں، میں کاروبار اے کروں یا کاروبار بی کروں، یا میں سروسز دوں لوگوں کو. اب آپ کے پاس صرف 2 آلٹرنیٹ، آپ کو سمجھ نہیں آ، آپ سمپلی ٹاس کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کے وجہ جب آپ کا وہ ڈیسیشن آ جائے گا تو آپ فل سوئنگ کے اندر فل فوکس سے، فل کنسنٹریشن سے وہ کام کریں گے. کیونکہ جب تک آپ کا فوکس نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکو گے. تو یہ ڈیسیشن لینے کے مختلف طریقے ہیں اور بہت ضروری ہے. ڈیسیشن ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.